بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورتل القرآن ترتیلا صدق اللہ العظیم۔ آج کا ہمارا سبق یہ دوسرا سبق ہے۔ پہلا سبق تھا قرآن پاک کی اس آیہ کریمہ کی تفسیر، اور آج کے اس سبق میں جو معروف بات ہے اس کو سمجھنا ہے، جس کو کہا جاتا ہے غنہ۔ اب غنہ کس کو کہتے ہیں؟ جو ناک میں آواز جاتی ہے اس کو غنہ کہا جاتا ہے۔ جو ناک میں انسان کی آواز جاتی ہے اس کو غنہ کہا جاتا ہے۔ اب قرآن پاک موضوع ہے 29 لفظوں، 29 الفاظ موضوع ہیں قرآن کا، الف سے لے کر یا تک۔ اب ان 29 حرفوں میں صرف 2 لفظ ایسے ہیں کہ جن کی صفت غنہ ہے، باقی 27 حروف کی آواز ناک میں نہیں جا سکتی۔ یہ کنفرم بات ہے۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں۔ آپ دیکھیں ذرا، اپنے ناک کو پکڑ کے آپ پڑھنا چاہیں تو دیکھیں، با، تا، فا، جا، ہا، کسی کی آواز ناک میں نہیں جا رہی۔ لیکن جو لفظ نون ہے، نون، یہ نون ناک میں آواز جانے کے بغیر ادا نہیں ہو سکتا۔ یہ جو ادا نہیں ہو سکتا اس کو غنہ کہتے ہیں۔ اب غنے کی 2 صورتیں ہیں۔ ایک ہوتا ہے آواز ناک میں گئی اور ختم ہو گئی، اور دوسرا ہے کہ آواز ناک میں گئی لیکن اس کو وہاں روک لیا، اس کو غنہ زمانی کہتے ہیں۔ اگر گئی اور ختم کر دی تو اس کو غنہ آنی کہتے ہیں۔ گویا کہ یہ سمجھ لیں کہ غنے کی 2 صورتیں ہیں۔ ایک ہوتا ہے غنہ آنی، ایک ہوتا ہے غنہ زمانی۔ غنہ آنی کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹی آواز ناک میں جائے۔ اب نون اور میم دونوں لفظ ایسے ہیں کہ چاہے جیسے بھی ہو ان کی آواز ناک میں جانی ہی جانی ہے۔ اب جب تھوڑی دیر آواز جائے گی تو اس کو غنہ آنی کہیں گے۔ تو آج کا ہمارا سبق ہوگا نون غنہ کے اعتبار سے۔ نون ساکن ہو یا پھر 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش ہوں، ان کو تنوین کہا جاتا ہے۔ نون ساکن ہو یا تنوین ہو۔ تنوین جو ہوتی ہے حقیقت میں اس کے آخر میں نون ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں، با 2 زبر، بن، بن، اور با زبر نون، بند، ایک ہی آواز ہے، اس کے آخر میں نون ساکن ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کا قاعدہ ایک ہی ہے۔ اس کے 4 قاعدے بنتے ہیں۔ بالکل آسان طریقے سے سمجھا دیتا ہوں، ہر سادہ آدمی سمجھے گا۔ پہلے آپ نے لکھنا ہے اپنی کاپی پہ نون ساکن۔ اب نون ساکن کے بعد، نون ساکن پہلے ہوگا، اس کے بعد دیکھنا ہے۔ اس کے بعد اگر 6 حروف حلقی، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، یہ 6 حرف ہیں جو حلق سے یعنی گلے سے ادا ہوتے ہیں۔ اگر ان 6 حرفوں میں سے کوئی حرف بھی نون ساکن کے بعد آئے تو اس نون پہ غنہ آنی ہوگا۔ کیا مطلب؟ چھوٹا غنہ ہوگا، لمبا غنہ نہیں ہوگا۔ اس کی میں وضاحت پہلے کر چکا ہوں کہ چھوٹے غنے سے مراد یہ ہے کہ ناک میں آواز جائے گی ساتھ ہی ختم ہو جائے گی۔ اس کی مثال دینے لگا ہوں۔ من آجالن، میم زیر نون، من یہ نون ساکن ہے، آگے حمزہ زبر آ، من آجالن، من آجالن، یہاں پہ لمبا غنہ نہیں ہوگا، غنہ زمانی نہیں ہوگا، بلکہ یہ جو آواز جا رہی ہے نا ناک میں، من آجالن، اس کو غنہ آنی کہتے ہیں۔ اور دوسری مثال سورہ فاتحہ شریف میں پڑھا جاتا ہے، صراط الذین انعمت، نون کے بعد عین آ رہا ہے۔ یہ بعد والے حرف کو دیکھنا ہے، پہلے والے کو نہیں۔ نون کے بعد عین آ رہا ہے، اور عین حروف حلقی میں سے ہے، لہذا نون کو لمبا غنہ نہیں کریں گے، چھوٹے غنے کے ساتھ جلدی سے ادا کریں گے، انعمت۔ یہ ہے پہلا قاعدہ۔ اس کو کہتے ہیں اظہار، کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر کر کے پڑھنا، نون کو دیر نہیں لگانی، بس اس کی تھوڑی سی آواز ناک میں جائے گی۔ اب یہ 6 حرف 29 حرفوں میں سے نکل گئے۔
باقی ہمارے پاس رہ گئے 23 حروف۔ 23 حروف میں 6 حروف ہم نے اور نکالنے ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ وہ ہیں حروف یرملون، یا، را، میم، لام، واو، نون۔ یہ جو 6 حرف ہیں نا، ان میں نون کا ادغام ہوتا ہے۔ یہ بھی نون کے بعد آئیں گے، پہلے نہیں۔ یہ سمجھ لیں، آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ نون کے بعد 29 حرف آنے ہیں، حتیٰ کہ نون کے بعد نون بھی آنا ہے، وہ بھی 29 میں شامل ہے۔ تو یرملون میں یہ 6 حرف ہیں، تو جہاں یہ آئیں گے نون کا ان میں ادغام ہوگا۔ اور ادغام کا معنی کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں ادخال الشیء فی الشیء، ایک چیز کو دوسری چیز میں داخل کر دینا۔ اور دوسری مثال آپ ایسا سمجھ لیں جیسے دودھ میں پانی ملایا جاتا ہے، اب وہ پانی کو دودھ سے جدا نہیں کر سکتا۔ اب دیکھیں قرآن پاک میں اس کی مثال ہے من یقولو، اصل میں تھا من یقولو، نون ساکن کے بعد یا آیا، اب نون کا یا میں ادغام ہوگا، تو جب ادغام ہوگا پھر نون نہیں پڑھا جائے گا بلکہ یا ہی پڑھی جائے گی، جیسے من یقولو۔ اسی طرح من ربہ، اصل میں تھا من ربہ، لیکن نون کا را میں ادغام ہو گیا۔ اس میں بھی 2 باتیں ہیں، جو لام اور را ہوتا ہے اس میں غنہ نہیں ہوتا، ادغام ہوتا ہے لیکن غنہ نہیں ہوتا۔ باقی جو 4 حرف ہیں ان میں ادغام بھی ہوتا ہے اور غنہ بھی ہوتا ہے، جیسے من یقولو، من وال، یہ الفاظ جو ہیں ان میں غنہ ہوگا۔ من نبی، تو اس کے بعد لام اور را میں غنہ نہیں ہوگا، ادغام ضرور ہوگا۔ الم من ربی، یہ ادغام ضرور ہوگا۔ اب 6 حروف ہلکی نکل گئے اور 6 حروف یرملون، یہ ٹوٹل بن گئے 12 حرف۔ 29 حرفوں میں سے 12 حرف ہم نے نکال دیے، کیونکہ 6 میں اظہار ہوگا، 6 میں ادغام ہوگا۔ اب اس کے بعد ایک حرف ہے با، نون ساکن کے بعد جب با آئے تو وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں قرآن پاک میں اکثر جگہ پہ چھوٹی سی میم لکھی ہوتی ہے، وہ میم اقلاب کی میم ہوتی ہے، نون کو میم سے بدلا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ لفظ ہے ان بہم، نون ساکن کے بعد با آیا لیکن اس نون کو میم سے بدل دیا، اس کو پڑھتے ہیں ام بہم، ام با یم بیو، یہ الفاظ ہیں، اس کو کہتے ہیں اقلاب۔ اقلاب کا معنی ہوتا ہے بدلنا، کسی چیز کو بدل دینا۔ اب 6 حروف ہلکی نکل گئے، 6 حروف یرملون نکل گئے، یہ 12 ہو گئے، ایک حرف با، یہ 13 ہو گئے، اور ایک الف کو نکالنا ہے، کیونکہ ساکن کے بعد الف نہیں آتا، الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، اگر اس پہ زبر آ جائے، زیر آ جائے، پیش آ جائے، وہ الف نہیں رہتا، وہ حمزہ ہو جاتا ہے۔ تو نون ساکن جو ہوتا ہے، جو پہلے سے ساکن حرف ہے اس کے بعد الف آئے تو وہ پڑھا ہی نہیں جا سکتا، یہ اصول ہے، تو اس وجہ سے الف بھی نہیں آتا۔ تو لہذا 6 حروف ہلکی، 6 حروف یرملون، ایک حرف با اور ایک الف، یہ 14 حروف ہو گئے ٹوٹل۔ 29 میں سے 14 کو نکال لو، باقی رہ گئے حروف 15۔ اب وہ 15 کے 15 حرف جب نون ساکن کے بعد آئیں گے وہاں لمبا غنہ ہوگا۔ یہ بالکل آسان سا طریقہ ہے، میں دوبارہ پھر دہراؤں گا۔ نون ساکن کے بعد 15 حرف میں سے، اب اس کی مثال میں قرآن پاک سے لینے لگا ہوں کہ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو قرآن پاک میں یہ لفظ آ گیا من قرن، من قرن، نون ساکن کے بعد قاف ہے 2 نقطوں والا، قائد اعظم والا۔ اب پہلے سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے، یہ جو میں سبق آپ کو بتا رہا ہوں اس کو آپ اپنی کاپی پہ نوٹ کریں، نوٹ کرنے کے بعد اس کا زاویہ بنائیں، نون ساکن لکھیں، اس کے بعد آپ لکھ لیں قاف۔ اب قاف کو دیکھیں یہ حروف ہلکی میں ہے، جواب آیا نہیں ہے، پھر آپ دیکھیں یرملون میں ہے، جواب آئے گا نہیں ہے، پھر آپ دیکھیں یہ حرف با بھی نہیں ہے، تو لہذا یہ حروف اخفا میں سے ہے، لہذا یہاں لمبا غنہ ہوگا، من قرن۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ آپ کے سامنے لفظ آ گیا من مکان، یہ اصل میں آپ کو نظر بھی آ رہا ہے، رسم الخط میں بھی نون لکھا ہوا ہے، یہ ہے من مکان۔ اب نون ساکن کے بعد آ گیا میم، آپ اپنے صاحب سے پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی نون کے بعد یہ کن لفظوں میں سے میم آیا؟
آپ دیکھیں حروف ہلکی میں سے حمزہ ہا عین ہا غین خا میں یہ میم نہیں ہے۔ ادغام یرملون یرمالون یہ میم ادغام کے لفظوں میں ہے، تو لہذا نون کا ادغام ہوگا میم میں۔ اسی طرح آگے لفظ ہے قرآن پاک میں آتا ضلال بعید، اصل میں تھا ضلال بعید، دو زیر کی تنوین کے بعد لفظ با آ گیا، تو ہم نے پڑھا تھا کہ جب نون ساکن یا تنوین کے بعد با آ جائے تو اس نون کو میم سے بدل دینا، اس کو اقلاب کہتے ہیں۔ تو صاحب یہ آج کا ہمارا سبق ہے کہ جس میں ہم نے خلاصہ یہ بیان کرتا ہوں کہ ہم نے ایک لفظ غنہ لیا نون غنہ، اس کی دو حالتیں بنائیں، ایک ہوتا ہے چھوٹا غنہ، ایک ہوتا ہے بڑا غنہ، اور بڑا غنہ جو ہوتا ہے نا اس کی صورتیں ہیں تین، یا تو وہاں ادغام ہوگا یا اقلاب ہوگا یا اخفا ہوگا۔ تو ایک صورت میں نون کو ظاہر کر کے پڑھا جاتا ہے، وہ ایک صورت یہ ہے کہ 6 حروف ہلکی میں سے کوئی حرف بھی آ جائے تو وہاں لمبا غنہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔